بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت نسلوں کا بتا دیتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھی گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگا دیا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اسی طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر گھوڑوں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا، ان میں ایک تو نسلی ہے، پھر ایک نسلی نہیں ہے، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا، بالکل، ایک بالکل اصلی نسل کا ہے، لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے یہ بات کا پتہ چلا کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے؟ قیدی نے کہا، جو نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹھانک مار، کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کر کبھی بیٹھ جا، جس سے مجھے علم ہوا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا، اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ کی رعیہ میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان میں کون سا ہیرا اصلی اور کون سا نقلی، اور اسی اصلی اور نقلی ہیرے میں فرق بتا دے، تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بہت سی لوگوں سے پوچھا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا۔ بادشاہ نے اس کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئی اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دی گئی۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ ایک اصلی اور دوسرا نقلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا کہ اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور چلتا بنا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہیوں سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا، بادشاہ بھی کسی لنگڑے کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں سے قیدی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور قیدی سے اسی بات کی وضاحت مانگی گئی۔ قیدی نے بادشاہ کو کہا، اپنی خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لو۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے عدیل عمر شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کی بارے میں پوچھا گیا۔ عدیل عمر شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لنگڑے تھا،
کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اسی بادشاہ نے اعلان کیا تھا، کوئی ایسا شخص جو میری رعیا کو بھوکا نہیں مرنے دے تو آپ کے باپ لنگڑے تھا۔ اسی دربار کا اس نے حامی بھری کہ میں رعیا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔ اسی طرح بادشاہ سلامت آپ کے باپ کو سلطنت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لنگڑے کا بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا کہ میں نے جتنی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتا، تم بجائے مجھے آزادی دینے یا ہیری جواہرات دینے کی بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اگر تمہارے جگہ پر کوئی خاندانی شخص ہوتا وہ مجھے ضرور کوئی ہیری جواہرات دیتا اور مجھے قید خانے سے رہا کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتا دیتی ہے۔ انسان اپنی شہرت پیسے شکل سے نہیں بلکہ اپنے حرکتوں سے اپنی نسل کا پتہ بتا دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔